سے پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے مجھے فائنینشیل سپورٹ کرو؟ پلیز ٹیل می ون نہیں کہا، انسٹنٹ. بالکل نہیں نہیں. کہا. اوکے ہوں پرفیکٹ ہو گیا. اس کا ہوں مطلب ہے میں آپ کے نبی سے اور آپ کے اللہ سے اور آپ کے تمام مولویوں سے 1000 درجے بہتر ہوں، کیونکہ قرآن میں محمد صاحب کو اللہ میاں نے کہا کہ جب تم محمد سے کنسلٹیشن کرنے جاؤ تو پہلے چیریٹی منی دو. کہا کہ نہیں کہا؟ ٹھیک ہے، اب 1 منٹ بات سنیں گے، ہو گیا نہیں تمہارا؟ نہیں پہلے کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں کہا نا، بالکل. ابھی سنو تو، اس کا جواب دے رہا ہوں نا اوکے تم کو. تو میں ان سے اچھا ہوا نا، میں نے تو کبھی منی نہیں مانگا، لیکن اللہ نے ارے بابا، کہا کہ محمد کو پہلے چیریٹی منی دو. تم ہے نا اس گمان میں مر جاؤ گے کہ میں ان سے اچھا ہوں، مگر لیکن بات تو سنو. سر میں ان سے تم اس 1000 گمان، درجے بہتر سنو ہوں. اور سنو بتائیے. سنو، ہاں ٹھیک ہے چلے گا، پتہ لگے گا، پتہ لگ رہا ہے. یہ تم لوگ بات کیوں نہیں بتاتا کہ جو اسلام کا حکم ہے ولا تسیر خدک للناس، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ جب لوگوں سے بات کیا کرو تو مسکرا کر بات کیا کرو، اچھے سے بات کرو. میں تو بڑے اچھی آپ بات کرتا ہوں، یہی، مومن آ کے گالیاں دیتے ہیں. میری بات سنیں، میں اسی لیے میں بولا کہ میں گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ گالی لیکن ایک محمد دوسرے صاحب کو نے گالی گالی نہ دی دو. نا، محمد صاحب نے نہیں گالی دی دینے نا. کا، نہیں ہمیں گالی کا حکم ہے. حضرت محمد ابو صاحب ہریرہ نے رضی گالی اللہ دی. تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، گالی سے بچو، گالی سے منع کر رہے ہیں لیکن محمد ہم صاحب کو. نے کیوں دی پھر؟ میری بات سنیں، کون سی گالی دی ہے دکھائیے. محمد صاحب نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کے پینس کو کاٹو. کس لیے کہا تھا؟ اگر تم اپنی لینیج کے اوپر فخر کرتے ہو. کون سی چیز، مطلب حدیث کون سی ہے یہ؟ ہاں کس کا کی اب ہے آئے مجھے نا، بتائیں. اب نہیں آئے نا. اب آئے نہیں، انہیں نہیں. تو آپ کیا کرتے ہو پتہ ہے نا، منطق کھیلتے ہو، منطق ہے نا. کھیلتا ہوں. ہاں تو وہ تو میں بہتر جانتا ہوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں آج جب سے آپ جب مطلب آپ کو جواب دینا نہیں ہوگا نا تو آپ منطق کھیلتے ہو. جواب نہیں، میں بولو. حد ہو گئی یار، تم نے سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں تو ابھی بھی مجھے جواب دینا نہیں ہوتا. یار بچوں والی باتیں نہ کیا کرو یار، اس طرح کی بلیم گیم نہیں چلتی. یہ دیکھو جناب، بلیم حضرت کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، I heard the میری prophet بات may Allah bless سنو. him. Listen. Prophet bless him, grant him peace, say whoever attributes himself in the lineage with an attribution of jahiliyyah, then tell him to bite his father's male organ. جی سر، اب کیا کروں؟ اس کو ذرا اردو میں کریں گے، میں دیکھتا اردو ہوں. میں موجود نہیں ہے، سوری. الادب کیوں نہیں؟ المفرد ہے یہ، اردو یہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو جا کے نکال لیجئے. جاؤ اپنے باپ کے لنڈ کو جا کے کاٹو. کیا کروں؟ کاٹ دو. کاٹ دو. میری بات اور سنو، تم یہی ایسے ایسے مت اور کرو. اچھا سنو ایک بات سنو، سنو ایک بات سنو سنو. سنو محمد میری صاحب بات. کا، سنو اب میرے بچے، اب میری باری ہے سنانے کی. محمد ہاں صاحب نے کہا سناؤ. کہ ان کا خاندان جو ہے قریشی خاندان سب سے اعلیٰ ہے، کریکٹ؟ بالکل. تو محمد صاحب نے اپنی بات کے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں عمل کی؟ کس بات پر؟ انہوں نے اپنے باپ کے لنڈ کو کیوں نہیں کاٹا جا کے؟ کیوں کیوں کریں گے؟ کیونکہ کیونکہ انہوں نے اپنی قریشی لینیج کے اوپر تو فخر کیا نا. آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ہمارا سید خاندان سب سے اعلیٰ ہے، قریشی خاندان اس علاقے بالکل کا سب سے اعلیٰ ہے. تو تمام مومن بالکل. اپنے باپ کے لنڈ کو کیوں نہیں کاٹتے جا کے؟ چکی کیوں نہیں کیوں کاٹیں مارتے؟ گے؟ کیوں لکھا ہوا آخر ہے، کہ اس میں کیوں کاٹیں گے؟ وہ کیوں کریں گے؟ لکھا ہوا ہے. محمد ارے صاحب نے کیوں کہا نہیں ان کی کاٹیں گے؟ حدیث ہے، سنت ہے، ہاں کاٹو جا کے. تو کتنا میں ہے؟ صحیح ہاں ہے. حدیث کی یہ کیا ہے؟ سند کیا ہے حدیث کی؟ ذرا متن بتاؤ. حدیث کے اصول کیا ہیں؟ لوگوں اوکے، کو بیوقوف بنا رہے ہو. ارے اس پر اب بات نہیں، بتاؤ نا حدیث کا متن کیا ہے، حصول ہاں حدیث میں کیا ہے. بتانے لگا اصول حدیث بھی ہاں بتانے لگا. یار ہاں، دیکھیں وہ میں تو ضعیف ہے بیٹھا، حدیث. ہاں میں تو بیٹھا اسی لیے ہوں یار. دیکھیں بتاؤ میرے نا بھائی، پلیز. سر ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہ غلط. نہیں چھوڑے سر، ایویں مجھے سر. صحیح حدیث بتانا ہے آپ نے. صحیح ہے، یہ ہاں جو بات ہاں، آپ کہہ رہے او ہو، یہ صحیح بچے حدیث رکو بتانا ہے. بچے رکو بچے رکو. اور یہ تیرے دیکھو جیسے آپ کے بچے ہیں اسکالرس، میرے، یاد رکھ. اوکے، آپ کے اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ with regards to the detailed response concerning the hadith mentioned in the question with the quote of few versions of the hadith, it was narrated Ubay bin Ka'b that the man boasted an ignorant manner of his tribal lineage, so he told him to bite his father's male member, and he did not use a metaphor. اور اس نے metaphor بھی یوز نہیں کیا. The people looked and asked in sentence, so he said the people وغیرہ وغیرہ. This is narrated by Ahmad 35-157, classified as Hassan by the commentator on Al-Musnad. The narration of Ubay ایک اور جگہ پہ 35-142, classified as Hassan, go bite the male member of your father. مسند الشہید بائی الالبانی کیا کہتی ہے اور پھر کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. How could you accept this report from the messenger of Allah when you narrate him the words? Shyness is part of the faith. He said, this hadith
it states the foul speech is the fire, and what is meant by foul speech is the fire, that the people who use foul speech will be in the fire, because foul speech is not an entity that exists by itself, rather what is meant by mentioning is those who have that characteristic. ٹھیک ہے. جنرل سپروائزر شیخ محمد صالح المنجد یہ یوز کر رہے ہیں کس کو؟ یہ یوز کر رہے ہیں کس کو؟ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ حضرت ابو جعفر کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ فاؤل سپیچ نہیں ہے اگر وہ لوگ منافق ہیں, اگر وہ لوگ کافر ہیں, ان کے لیے بولنا, کیونکہ وہ لوگ ہی اس قسم کے ہیں. Our response concerning that with the help of Allah he may glorify exalted the foul speech, یہ گندی speech in this hadith is something rather than a foul speech. یہ foul speech ہے ہی نہیں. To the first hadith, it is a foul speech that is addressed to one who does not deserve to be spoken in that matter. لہذا اگر آپ کسی ایسے بندے کو کہہ رہے ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے فاؤل سپیچ کا, تو یہ فاؤل سپیچ ہے ہی نہیں. یہ اسلام ہے میرے بھائی. شیخ صالح المنجد نے اپنے آرٹیکل میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ اپنے باپ کے پرائیویٹ پارٹ کو جا کے چک مارو, یہ فاؤل سپیچ نہیں ہے, اور یہ حسن حدیثیں ہیں, یعنی کہ گڈ ہیں, کلاسیفائڈ گڈ, ضعیف حدیثیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ who promotes an ignorant attitude which was promoting a man he uses the people of the hell. Bye bye tata. ہاں جی اب مجھے بتائیں آپ ہمیشہ ستہ ستہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں, صحیح مسلم صحیح بخاری سے دکھا رہا ہوں, ستہ میں کیوں نہیں ہے حدیث؟ ذرا ستہ کی حدیث دکھائیں. یہ کون ہے؟ مسند الاحمد جو ہے وہ, اس کو آپ نہیں مانتے؟ مسند احمد ستہ میں ہے نہیں. ہاں پھر آپ ستہ سے دکھائیں نا. اور ایک چیز, آپ نے اور منطق کھیلنا شروع کیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ سے میں نے کیا کہا تھا کہ اچھی بات کے اوپر میں نے بات کہی. یہ آپ لوگ دوسروں کو بتاتے نہیں ہو کہ جو اسلام کے گڈ ٹیچنگ, میں نے آپ کو روکا, آپ نے کہا آدم بھائی میں نے آپ کو روکا نہیں روکا. اب مجھے اس میں سے ہٹ کیوں رہے ہو؟ میں ہٹ نہیں رہا ہوں, میں اپنا مدعا بالکل میرا وہی ہے. اب تم یہ سنو کہ پہلی میں نے جو بات کہی تھی اس سے مدعا اپنے ہٹایا. آپ گڈ ٹیچنگ کیوں نہیں دکھاتے؟ سنو میری بات کو ختم کریں. دکھائیں محمد کی, آپ دکھائیں کیا محمد صاحب کی گڈ اسپیچ دکھائیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب محمد نے بولا ہے, آپ کے اسکالر ایگری کر رہے ہیں, ابن تیمیہ ایگری کر رہے ہیں, باقی سب لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ محمد صاحب نے اپنے منہ سے بولا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڈ اسپیچ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ ایگری کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ میری بات تو سنیں گے آپ, ہے نا. دیکھو مجھے ہے نا سب آپ کو بھی پتا ہے. آپ کو کتب الستہ چاہیے نا, آپ کو کتب الستہ چاہیے نا. کتب الستہ میں آپ کے ابو بکر نے بولا کہ جا کے اللات کی چو کو چاٹو. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہاں بتائیں؟ صحیح بخاری 2731. صحیح بخاری 2731 کھولیے ذرا. کھولیے نا, آپ کے پاس ہے تو کھولیے. آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے, میں اس کو یہ دیکھیں آپ کو لے کے جاتا ہوں. جی سر, یہاں پہ مجھے بتائیے کہ ابو بکر نے کیوں کہا کہ جاؤ اب اللات کی چو کو چاٹو؟ بتاؤ نا, اس میں ترجمہ بتاؤ اس کا. ترجمے میں انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کرتے. یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں, ترجمے میں اس پارٹ کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کرتے. یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں, کتنا زبردست بات ہے. پوری حدیث کی ٹرانسلیشن کر دی, ٹھیک ہے, لیکن جب اس جگہ کی باری گئی تو اس کو ایز اٹ از اردو میں ہی عربی میں ہی رہنے دیا. کیوں رہنے دیا؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ لکھ دیں گے تو مسلمانوں کو تو پتا لگ جائے گا کہ لکھا گیا ہوا ہے. یہ دیکھو سب کچھ اردو میں ہے, نظر آ رہا ہے نا, سب اردو میں ہے. ٹھیک ہے, جب وہ والا پورشن آتا ہے تو اس پورشن کو عربی میں ہی رہنے دیا ہوا ہے. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھو, اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے المس بالذرات اللات, ابے جا لات بت کی شرم گاہ کو چوس لے. چلو بریکٹ میں ڈال دی انہوں نے تو لات بت کی, بت نہیں ہے, بت یہاں پہ نہیں لکھا ہوا, انہوں نے کہا جا لات کی شرم گاہ کو چوس. ابو بکر نے بولا یہ گندی بات نہیں ہے. ابو بکر غلط بندے ہوئے. آپ تو اچھے ہو گئے ابو بکر سے زیادہ. کون اچھا؟ میں تو ان کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں. آپ گالیاں نہیں نکال رہے, وہ گالیاں نکال رہے ہیں. سنیں تو سنیں. اب ورڈ چو جو ہوتا ہے, ورڈ چو
مجھے بتائیے ورڈ چو جو ہے یہ ایک اچھا لفظ ہے بولنا کسی کو کہ جا اپنے خدا کی چو کو چاٹ، یہ ایک اچھا لفظ ہے کہنا؟ نہیں میں اس پر آپ کو جواب دوں گا، میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کر جلدی لیا ہے سے دیں، بالکل. جلدی سے دیں. نہیں ابھی دیں پہلے. نہیں نہیں نہیں، ابھی یار یہ ابھی سپر نہیں چیٹ دیکھو کیسا ہے کیسا ہے، پڑھیے دیکھو ذرا، سنیں آئی سی بھائی، سنیں آئی سی بھائی سپر چیٹ سنیں پڑھیے. سنیں سنیں ہاں میں میری پڑھتا ہوں. بات سنیں آپ. کیا ایک سیکنڈ سنانا. کیا معصومانہ فری میں پڑھاتا ہے مدرسے میں؟ کیا نہیں کیا معصومانہ نہیں، مومنہ 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 مومنہ. فری میں پڑھاتا ہے مدرسے میں. ہاں ہاں اسے یہ اس بھی کوشچن ہے نا جو کہہ رہے کہ سپر چیٹس کیوں لیتے ہو بھائی. سپر چیٹ ایڈم بھائی کو اب تب بولا نا جب طارق جمیل اور یہ باقی سارے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا نا وہ پیمنٹ کے ڈیٹیلز نہیں ڈالے ہو. ٹھیک ہے سب نے جس دن ڈالے میں. انہوں نے جس دن انہوں نے بند کر دیے نا ڈالنے تب آپ ان کے پاس آنا. ان کے پاس تو مدرسوں میں بھی لوگ بھر بھر کے ڈالتے ہیں. تو وائی آر یو ٹارگیٹنگ آل دا ایکس مسلمس کی تم کیوں لے رہے ہو؟ وہ آپ کا ملا منافق ہے نا جو 25 سال سے سوشل میڈیا میں، جب سوشل میڈیا ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا، اس نے وہ ختم نبوت چینل والا اس نے بھی بڑے بڑے ڈال رکھے ہیں. تو ان کو جا کے کیوں نہیں بولتے آپ؟ چلو نیکسٹ والا سر. $2 فار ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. حلالہ کی فی لینے والے بول رہے پیسہ کیوں لیتے؟ بالکل صحیح بولا سر. یس دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. حلالہ تھینک یو کی سو فی ویری مچ. لینے والے. ہاں حلالہ 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 فری میں، ہاں. اور فری میں اس تھوڑا کے وہ کیا بول کرتے رہے ہیں. ہیں. تو ہاں جی آپ بھائی کو آپ نے ہیلو پڑھا اس کو؟ آپ نے پڑھا کہ وہ کسی کے خدا کو کہہ رہے ہیں کہ جا اپنے خدا بات کے سنو، چو ارے کو جا کے سنو چاٹ. بابا اب سن ذرا، اب سن سنو ذرا، اگر کوئی سنو یہاں پہ تجھے یہ بابا کہے. دیکھ، تو سن بابا میری بات سن. تو نے اپنا جب سے اپنا بک 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 چالو کیا میں نے کچھ بولا ہے؟ تو شانت رہنا ذرا، بھی میرا بھی سن لے. تمیز کے دائرے میں بھائی، ہاں تمیز کے دائرے میں. یہ اے اپنا بابا اپنا آپ تو دکھا اس رہے کو ہیں، یہ بولنا رے، دیکھو. میرے کو بولتا ہے. اب انہوں نے دیکھو بات کیا ہو کیا رہا نا ہے، پہلے. اب دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ بک بک پہ آ گئی، یہ سب کچھ آ گیا. نے کہا میں بڑے شانت طریقے سے پیار سے بولوں گا آپ سے، بک بالکل بک پہ آ گئی. بالکل بالکل. نہیں نہیں آپ نے غلط اب بولا. آپ ہو تم گیا، ذرا بول کے پہلے ارے بک پورے بک سے ہو گیا، بولا. اب آپ ہو گیا. اچھا تو جس طرح سے بات کرے گا نا میں بھی اسی طرح سے بات کروں گا، یہ سن اچھا لے. اچھا ہاں اچھا اب مجھے یہ بتا، سمپل بات. اب مجھے یہ بتا، اگر کوئی بندہ ہوں. تجھے یہ کہے کہ جا کے محمد کی شرمگاہ کو چوس، تجھے اچھا لگے گا؟ بابا تو سن لے میری نہیں بات پہلے اس سن کا لے جواب ابھی دے دے، میں اچھا بولوں. لگے گا یا برا لگے گا؟ بالکل نہیں بالکل نہیں بابا بالکل نہیں. کوئی کہے گا بھی نہیں، ہمارا یہ ٹیچنگس ہے ہی نہیں ہم کو. نہیں یہ کوئی تمہارا تو ٹیچنگ نہیں بولے ہے، گا تمہارے ابو ایسا بکر نے ہوگا تو کہا، ایسا کرے گا. سننا منطق مت کھیل بابا، میں کیا تمہارے بول رہا ابو ہوں. بکر نے ایسا تو کہا تو بولے رسپانس میں آنا چاہیے تھا نا میری یہ. بات سننا، میری بات سننا. تم کیا کرو گے، بولو گے ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے. بات سنیں میری، پہلے بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. سنائیں سنائیں. کہ ابھی یہ جو تیسرے کو جو بٹھایا ہے اس کو تو چپ بیٹھنے بولو، جو ہے یہ آئی سی وائی سی. یا وہ تو کچھ نہیں سب کہہ رہا سے تجھے، پہلی، آگے چل. ہاں میری بات سن. سنا سب سے سنا. پہلی بات کیا ہے، آپ لوگ یہ جو ٹیچنگز آپ دکھا رہے ہو تو آپ نے وہ کیوں نہیں دکھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پیدائش کے قبل جو حالات تھے عرب کے، اس کے بعد کے حالات کیا ڈفرنس ہے ذرا آپ بتائیں گے؟ کوئی اور ڈفرنس آپ نہیں. ہاں عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جاتا تھا. اچھا ہاں بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اچھا پرانے دور سے. ہاں اوکے. تو میں آپ کو یہ آپ بتاتا نہیں ہوں. بتاؤ گے، ہاں میں یہ بتاتا ہوں. آپ نہیں بتاؤ گے. اب میں سنیے صبر سنو نا، نا باری سنو. باری بھاگنا نہیں. ارے بھائی میرے کو بولنے کمپلیٹ تو کرنے دو نا. 1 پوائنٹ ایٹ اے ٹائم، اگلا پوائنٹ نہیں لائیں، رک جائیں. ٹیک اے چل. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اوکے. ٹھیک ہے پوائنٹ بولو. بقول آپ کے اس زمانے میں بچیوں کو قتل دفنا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل مجھے بتائیے بالکل. قریشی خاندان میں سے کتنی بچیوں کو دفنایا گیا؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، ابھی دکھاتا ہوں. بتائیے حدیث بتائیے. سنیے ذرا، میں حدیث نہیں بخاری نہیں، کی حدیث سناتا ہوں. قریش کے میرا ایک سیکنڈ اسپیسیفک سوال سنیں. سنیں قریش نا. ٹرائب کو، قریش میں سے کتنی بچیوں کو کتنے گیا نٹ کیوں گیا؟ یار یہ ایک بہت بڑی فالس ایلیگیشن ہے. وہ ٹرائبل ایریا تھا، اگر کوئی ٹرائب غلط حرکت کرتا تھا اٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے لوگ وہی کام کرتے تھے. اور اگر ایسا تھا تو محمد صاحب کی والدہ اتنی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، حمزہ کی قاتل جو ہے وہ ایک عورت نہ ہوتی. ہندا نے قتل کیا، حمزہ کو کروایا. ہندا اتنی طاقت میں تھی، اتنی پاور میں تھی کہ اس نے ایک کام کیا نا. محمد جو ہیں وہ ایک عورت کے رسول اللہ نیچے کی پہلی بیوی. ہاں ہاں محمد جو ہیں وہ ایک عورت کے نیچے نوکری نہ کرتے. ٹھیک ہے، سو دس از آل بی ایس.
ٹھیک ہے, so उनकी don't कौन come सी and ट्राइब give me a की, ये BS. मैंने पहले भी सुना है सर, कि कौन सी एक कोई ट्राइब के बारे में बता रहे, क्योंकि बिफोर रसूल अल्लाह ने जब इस्लाम नाजिल किया सब पे, उससे पहले अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली औरतों के हकूक बहुत ज्यादा थे. वो तो Exactly. बिजनेस वुमन होती थी. हाँ, बिजनेस वुमन और होती थी. हेलो और देखिए, मुझे ये बताओ, हाँ तू वापस आ हेलो, गया है, मुझे ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो. मोहम्मद ने, एक सेकंड, अभी आप बाद में बात आप सुनाएंगे, पहले ये वाली बात पूरी होगी. खतीजा जो थी वो हम्म जमाना जहलियत में थी. हम्म मोहम्मद ने खतीजा जी के यहाँ नौकरी की. इसका मतलब है औरतें उस जमाने में बहुत ताकत में थी. मोहम्मद साहब ने उनकी ताकत को खत्म किया. मोहम्मद साहब के आने के बाद और मोहम्मद साहब की तालीमात के बाद किसी औरत ने बिजनेस वुमन नहीं बनी. उसके बाद मुझे बताएं, हिंदा जो थी वो एक बहुत महान औरत थी. उसने अपने स्लेव्स भी रखे हुए थे. उसने स्लेव्स के थ्रू हमजा को मरवाया और उसके कलेजे को चुबाया. आप मुझे बताएं, वहां पे जो औरतें हैं उनकी तो बहुत कमाल ताकत थी. मोहम्मद ने तो औरतों की ताकत को निस्तो नाबूद किया. कुरैश में से कौन सी औरत है जिसको दफनाया गया था? आपके पास एक इंसिडेंट सुन नहीं होगा. गिव सुने मी द इंसिडेंट. सुने, सिर्फ हुजूर नहीं. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के लिए नहीं आए थे. ओके, सिर्फ हुजूर सबके लिए सल्लल्लाहु आए थे अलैहि ना. वसल्लम, हाँ तो अब हाँ, मुझे मेरी बताएं, बात अब तो मैं सुन बताता रहा हूँ, वहां पे हूँ, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, बता वहां रहा पे हूँ ना, जूस के सबर ले, बता. वहां पे जूस के 7 ट्राइब्स थे जिसको मोहम्मद ने एक ही दिन में इवेंचुअली कत्ल किया था. एक दिन में. ठीक है. लोगों की पेंटे उतरवा दी, सॉरी कमीजें उतरवा दी, उनके चूं के बाल देखे, जिसके बाल थे उसका सर कलम करवा दिया. ठीक है. 700 से 1400 लोगों को एक दिन में मरवाया मोहम्मद ने. ठीक है. मुझे ये बता कि जूस में कौन है जो अपनी औरतों को पैदा होते ही मार देता था? अच्छा, वहां पे नसरानी लोग रहते थे. नसरानियों में कौन है जो अपनी औरत को पैदा होते ही मरवा देते थे? अगर कोई इक्का दुक्का ट्राइब ये हरकत करती थी, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. क्यों? क्योंकि अगर वो यहूदी हो जाते तो भी ये काम करना छोड़ देते, अगर वो नसरानी हो जाते तो भी ये काम करना छोड़ देते, अगर वो कुरैश की टीचिंग को भी फॉलो करते तो भी ये काम करना छोड़ देते. तो अगर एक आधी ट्राइब में कोई इस किस्म की चीज थी, इट डज नॉट मीन एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज मेजोरिटी ऐसा नहीं कर रहे थे. सो डोंट यू डेयर गो देयर, कम बैक हियर. हाँ, और वो लोग सुने नबी इतने भाई, आला थे, वो लोग इतने आला थे कि उनके खुदा भी औरतें थी. यानी कि सुनो, वो लोग औरत वाले खुदा की पूजा कर रहे हैं. किसकी? अल्लाह की. और इसीलिए अबू बकर ने कहा जा अल्लाह की चू को चाट. सो उनकी औरतों में हुर्मत, यानी कि औरतों के बारे में इतनी अच्छी थी कि उन्होंने औरतों को एज ए खुदा भी रखा हुआ था. इमेजिन दैट. लाइक दिस इज द बिल्कुल लेवल ऑफ दोस पीपल. बिल्कुल बिल्कुल ना, क्या अब सुनो, अब हमारा लेवल देखो. हमारे हमारे औरत को है ना बीवी के रूप में भी है ना इज्जतें अता की, और कौन सी? माँ के रूप में इज्जतें अता की. सुनो कौन ना, सी बीवी माँ के के रूप में? रूप में कौन सी है बीवी के रूप में? कौन सी? पहले बीवी की बात कर ले. बीवी के हाँ रूप में क्या इज्जत है? छोटी बिल्कुल. सी आप छोटी अपने, बच्ची को बीवी बना के चोद डालो. ठीक है. हाँ, उसके बाद एक सेकंड जब दिल एक करे सेकंड एक बीवी सेकंड को एक मारो. सेकंड एक सेकंड, जब दिल सुनना, करे सुन बीवी सुन को सुन, मारो. ए सुन 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 हम्म. सुन. हम्म. तू शादी हो गया तो फिर कुछ करता नहीं है क्या? 9 साल की उम्र में शादी करके जब उसे सुनो चोदोगे तो मेरी बात, सुनो उसे हम सुनो क्या मेरी चोदना बात, कहते एक हैं? बात. बाबा बाबा जरा जुमले पापा सही पापा. इस्तेमाल कर, जुमले सही इस्तेमाल कर, क्यों? जुमले सही इस्तेमाल कर. बुरा मेरी लग रहा बात सुन. अरे बुरा लगे, बिल्कुल लगेगा. तो जुमले सही इस्तेमाल कर. मैं बात सही कर रहा हूँ, तू भी सही बात कर. तू जो कह रहा है कि फला फला हो गया 9 साल की उम्र में, तो फिर इसमें मुझे ये बता, बुराई क्या है जब उसके माँ बाप राजी हैं. हाँ, वो बच्ची है. अब मुझे अपनी बता कि आयशा रजी अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हदीसें हजरत आयशा से रिवायत हैं. हजरत आयशा ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी कहा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ज्यादती की? एक हदीस दिखा दे. सुन, है? ये देख. अब ये बता. बस हाँ वेट कर वेट कर वेट कर. ये देख ये देख हाँ हाँ, ठीक है ना, सुनो ना, मैं सब बताता हूँ, ठीक ये है. और देख ना. हजरत आयशा, सबर ले. हाँ दिखाओ, वेट 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 सबर ले. एक छोटी सी वीडियो मेरे सामने आई और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं. अफगानिस्तान में एक शादी हुई. CNN ने उस शादी को रिपोर्ट किया और वो शादी को उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बोला है मैंने ये देख लिया है, कि आपके चैनल पे ही देख लिया है. सेलिंग और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कंपेयर क्यों किया है? With our world lead now in a distressing story out of अब Afghanistan, सुनो, reality of the humanitarian crisis engulfing the country हेलो, ये post-Taliban. देखा है मैंने बाबा. Desperate सुनो मेरी families बात, जवाब so देता हूँ तुम्हें. impoverished, they tell CNN they have no choice but to sell their young daughters into some
کہ وہ اپنی بچیوں کو بیچنا شروع ہو گئے. بیچ رہے ہیں بچیوں کو. آگے سنیے. Twisted form of marriage. And In some twisted form of marriage. So بیچ نہیں رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, لیکن اس شادی کی اجرت لے رہے ہیں. تو سی این این رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں حالانکہ وہ شادی کر رہے ہیں. اجرت ورڈ قرآن میں آتا ہے, جب تم شادی کرو تو اس کی اجرت دو. اجورہن, اس کی اجرت دو. In sight lies a makeshift camp for some of Afghanistan's internally displaced. Among its residents, 9-year-old Hawana. Her bright pink dress squeals of laughter in childhood games, a ruse to the horrors unfolding in this unhospitable environment. یہ 9 سال کی بچی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے 9 سال کی بچی. اب بول, 9 سال کی بچی سمجھ آئی؟ ارے میرے کو سب سمجھ آتا ہے, میرے کو سب سمجھ میں آتا ہے. مجھے یہ ایک دیکھ, چیز بتا, جب یہ 55 سال کا بابا پتہ کیسا ہوتا ہے, وہ ایسا سوال ہوتا ہے. چینج کیا میرا, یہ 55 سال کا بابا منطق مت کھیل. میں نے جو سوال کیا ایک حدیث دکھا, بولے تو یہ ویڈیو دکھا رہا ہے میرے کو. تو اور کیا دکھاؤں؟ اب سن آج کل کی اگر تو یہاں پھنس گیا, تو یہاں پھنس گیا, سن نا, تو یہاں پھنس گیا. سن میری بات سن بابا پلیز, میں تو میرے کو روز کمپلیٹ کرنے دے میری. ہاں ابھی دکھ رہا ہے, سب کو دکھ رہا ہے. میں نے حدیث مانگی تو نہیں دکھا پا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں انکار کیا ہو کہ مجھ پر زیادتی ہوئی. اور ایک چیز, مجھے دوسری ایک چیز بتا میری دے. بات سنو, میری بات سنو نا, پھر ختم کرنے دو. اگر تو نے سوال کیا تو اس کا جواب نہیں لینا تو نے. ہاں دیو نا جواب. تو پھر تو ویڈیو دکھانے لگ گیا. چپ کر کے سن, ہاں ریلیکس, ٹیک اٹ چل. آئی ایم آلویز چل. محمد کے بارے میں جس کسی نے بھی کچھ کہا اس کو تو محمد نے مروا دیا. تمہیں لگتا ہے کہ عائشہ کچھ کہہ کے مرتی؟ نمبر 1. نمبر دوسری بات, جب عائشہ اگر بڑی ہو گئی تھی اس وقت محمد مر گیا, اس کے بعد اگر اس نے کچھ کہنا ہوتا ایسا تو اس کی تو ساری عزت خراب ہوتی تھی. لیکن اس نے علی کے خلاف جنگ بھی کی اور پوری لڑائیوں کے ساتھ کی. تو میرے پیارے بچے, آپ کو ابھی تک امب کا پتہ نہیں ہے. جب بچی 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی ہے تو 9 سال کی بچی کی یہ حالت ہوتی ہے. یہ 55 سال کا بابا ہے, جب وہ جا رہی ہوتی ہے نا, یہ دیکھو ایسے لے کے جاتے ہیں اس کو, ایسے ایک رات میں یہ دیکھو ایسے لے کے جاتے ہیں, ایسے سنو, ایسے لے کے جاتے ہیں. قرآن کے مطابق اجرت مومنوں کے منہ سے مہر. Covered up, Hawana ویڈیو کیا whimpers دکھا رہے as ہو؟ her ارے میرا mother جواب دو نا, enters حدیث دکھاؤ نا. This is your bride, please take care of her, says Pawana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. آدم, Hawana ویڈیو دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. تو آج کل کی چیزیں عائشہ لوگوں جی پہ مخصوص فرماتی, کرے گا. سنیں میری مجھے بات, نہیں میری پتا بات. لگا کہ عابل بھائی اچانک سے رات کو ہاں یہ کوئی ہاں اسلام کی حضور سچائی ہے. آئیسی چیک کریں, آئیسی چیک کریں, اور مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. یہ حدیث ہے. اب رخصت کیسے ہوئی ہے As he دیکھو, carries her only bag of belongings, look at her, she again resists, she resists, look at digging her, her heels into the dirt. oh my goodness. But it's futile. The fate of this small, helpless child has been sealed. مجھے بتاؤ اب کہ جب عائشہ جھولے پہ کھیل رہی تھی اور اس کی ماں نے آ کے اس کو اٹھا کے لے گئی اور رات میں اچانک نبی آ گئے اور اس کو لے گئے, اور اس کو نہیں پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. یہ دیکھیے عائشہ کیا کہہ رہی ہیں. اس کے بعد دن چڑھے, اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. کون سی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ, تم لائے کیوں ہو عورت کو اس میں بیچ میں. میں تو عائشہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. آج تو میری تم اسٹریم نکالے.